إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، چھوٹے بچوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور مناسب ہیں جو اکیلا تنہا ساری کائنات کا خالق، مالک، پالنہار، مدبر اور رازق ہے۔ بعدہ درود و سلام کی بارش ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی جب ان پر ظلم کیا گیا، لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، ہم انہیں ضرور دنیا میں بہترین ٹھکانہ نصیب کریں گے، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور آخرت کا جو اجر ہے، آخرت میں ہجرت کرنے والوں کو جو بدلہ ملنے والا ہے وہ بہت بڑا ہے، اگر یہ لوگ جان لیں۔ ابھی ہم اور آپ اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے سال کے آخری مہینے کے آخری عشرے میں چل رہے ہیں۔ اس کے بعد محرم کا مہینہ آنے والا ہے۔ یہ محرم کا مہینہ تاریخی اور شرعی لحاظ سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ بڑے واقعات، بڑی یادیں اس سے وابستہ ہیں۔ جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو اسلامی کیلنڈر کا نیا سال شروع ہوتا ہے۔ ہمارا ابھی 1446 ہجری میں ہے، کچھ دن بعد محرم کا مہینہ آئے گا تو انشاءاللہ ہم اور آپ 1447 ہجری میں داخل ہو جائیں گے۔ تو جب بھی یہ محرم کا مہینہ آتا ہے، یہ اس عظیم واقعے کو یاد دلاتا ہے جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے تن من دھن کی قربانی دی تھی، اور اس واقعے کو انجام دینے کے لیے، اس واقعے کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ کرام نے سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ ہم بحیثیت مسلمان یہ بات جانتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی سرزمین میں توحید کی دعوت کا اعلان کیا، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا، تو اس دعوت کی بنیاد پر مکہ والے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے. خود آپ کے گھر میں آپ کا چچا آپ کا سب سے پہلا اور سب سے بدترین دشمن بن کے ابھرا، ابو لہب. اور جیسے ہی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ترقی کرتے گئی، مسلمان یا جو لوگ اللہ کے نبی کو دعوت قبول کرنے لگے، مسلمانوں کی تعداد جیسے جیسے بڑھنے لگی، کفار مکہ کی اذیتوں میں، ان کے مظالم میں، ان کے تشدد میں، ان کی تکلیفوں میں، ان کی ایذاؤں میں اضافہ ہوتے رہا. انہوں نے مسلمانوں کو اور ستانا شروع کر دیا. جتنا مسلمانوں کی تعداد بڑھتی، جتنا اسلام ترقی کرتا، وہ اپنی ایذائیں، اپنی تکلیفیں اور اپنے مظالم کو بڑھاتے گئے. اور جب حالات بہت زیادہ ناگفتہ بے ہو گئے، حالات بہت نازک ہو گئے، تو مسلمانوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کی اجازت مانگی. چنانچہ 2 قافلہ مسلمانوں کا 2 مرحلے میں حبشہ کی طرف ہجرت کر گیا، اور پھر ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصار صحابہ سے حج کے ایام میں بیعت کی، وہاں مدینہ جانے کا پلان کیا، مدینہ میں اپنے جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری لی. جب اس ارادے کا علم حبشہ کے مسلمانوں کو ہوا، حبشہ کے مہاجرین کو ہوا، تو وہ بھی مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے. اور وہ دن آیا جب اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت کی. یہ بڑا دردناک واقعہ تھا، بڑے اسباق ان واقعات میں ہے. میرے بھائیو، ہجرت، اسلام میں ہجرت کے کئی معنی ہیں. لغت میں ڈکشنری میں ہجرت کا معنی کسی کام کو چھوڑنا، کسی چیز کو ترک کر دینا. علامہ عز بن عبد السلام رحم اللہ ہجرت کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، الہجرت ہجرتان، ہجرت الاوطان و ہجرت الاسم والعدوان. وہ فرماتے ہیں کہ ہجرت 2 طرح کی ہے. ایک ہے ہجرت الاوطان، وطن کی ہجرت، کہ انسان کسی علاقے کو چھوڑ کر، اپنے وطن کو، اپنے علاقے کو، اپنے ملک کو چھوڑ کر کسی دوسرے علاقے میں، کسی دوسرے ملک میں، کسی دوسرے خطے میں ہجرت کر لے. ایک ہجرت یہ ہے ہجرت الاوطان، یعنی وطن کی اور ملک کی ہجرت. اور دوسرا انہوں نے بیان کیا وہ ہجرت الاسم والعدوان، گناہوں، نافرمانیوں اور عدوان سے ہجرت. جن چیزوں سے اللہ نے روک دیا ہے ان چیزوں سے ہجرت، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان چیزوں سے رک جانا، یہ ایک ہجرت ہے. اسی طرح حافظ ابن حجر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ شریعت میں جو ہجرت مطلوب ہے وہ 2 طرح کی ہے. ایک ظاہری ہجرت ہے اور ایک باطنی ہجرت ہے. ظاہری ہجرت یہ ہے کہ مسلمانوں کا اگر کسی علاقے میں، کسی ملک میں، کسی بستی میں اسلام پر عمل کرنا ناممکن اور محال ہو جائے، وہ اسلام پر صحیح معنوں میں عمل نہ کر سکے، ان کو اسلام پر چلنے نہ ملے، اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے نہ ملے، تو وہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے یا دوسرے ملک کی طرف ہجرت کر جائے تاکہ اسلام پر عمل پیرا ہو سکے، اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہو سکے. یہ ظاہری ہجرت ہے. اور باطنی ہجرت کے تعلق سے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ انسان اپنے نفس کے باطن میں جو گندگی ہے، جو میل کچیل ہے نفس کا، اور شیطان کی مرغوب اور پسندیدہ چیزیں جو نفس کے اندر ہیں، جن سے انسان گمراہ ہوتا ہے، جن سے انسان نافرمانیوں کی طرف جاتا ہے، جن سے انسان اللہ کے راستے سے ہٹ کر دوسرے راستے کی طرف جاتا ہے، ان چیزوں سے خود کو پاک کرنا، ان چیزوں سے خود کو صاف کرنا، یہ باطنی ہجرت ہے. یہ 2 ہجرت شریعت کو مطلوب ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر کا یہی تعارف بھی کرایا. فرمایا المہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، کہ مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں سے رک جائے جن چیزوں سے اللہ رب العالمین نے منع کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر کی یہ تعریف کی ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہجری جو کیلنڈر ہے،
جو ہجری کیلنڈر کا قیام کب ہوا، کیوں ہوا؟ تو ہجری جو تاریخ ہے، جو کیلنڈر ہے، جو محرم سے شروع ہوتی ہے اور ذی الحجہ پہ ختم ہوتی ہے، مہینے پہلے سے تھے، سال بعد میں بنا، ہجری سال کا قیام بعد میں آیا. تو یہ ہجری کیلنڈر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں شروع ہوا. تقریباً سن 17 ہجری میں اس کا قیام عمل میں آیا. اور اس کیلنڈر کے قیام کی وجہ کیا بنی، سبب کیا بنا، پس منظر کیا تھا؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس خط لکھا. وہ کہیں کے والی اور گورنر تھے. انہوں نے خط لکھا کہ اے خلیفہ، آپ جب مجھے کوئی خط بھیجتے ہیں تو اس میں کوئی تاریخ رقم نہیں ہوتی، کوئی ڈیٹ لکھی نہیں ہوتی، تو کون سا خط پہلے ہے کون سا بعد میں پتہ نہیں چلتا. پہلے زمانے میں خط آج کی طرح نہیں کہ خط 2-4 دن میں پہنچ جائے، وقت لگتا تھا. تو کوئی خط پہلے پہنچ رہا ہے، کوئی خط بعد میں پہنچ رہا ہے، کون سا خط اور لیٹر پہلے کا ہے کون سا بعد کا ہے، اس بات کا علم نہیں ہو پاتا تھا، کیونکہ اس میں تاریخ نہیں لکھی رہتی. ابھی بھی ہمارے سامنے کوئی لیٹر پیڈ آ جائے، کوئی لیٹر آ جائے، کون سا پہلے کون سا بعد میں، اگر اس میں تاریخ اور وقت نہ لکھا ہو تو سمجھ میں نہیں آئے گا. ابھی گزشتہ سالوں میں جب چاند کے مسئلے پر اختلاف ہوا تھا اور کئی جگہ سے لیٹر پیڈ ایشو ہو رہے تھے اور مختلف اس میں پیغام تھا، تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کون سا پہلے کون سا بعد میں. اس میں اگر وقت لکھا رہے، تاریخ لکھا رہے تو چیزیں واضح ہوتی ہیں. تو خط میں تاریخ نہیں لکھی ہوتی تھی، اس لیے وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کون سا خط پہلے ہے کون سا بعد میں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کو بلایا، مشورہ کیا کہ دیکھو اس ایک نئے سال ایک کیلنڈر کا قیام ہونا ہے، تو کس بنیاد پر، کس تاریخ پر اس کیلنڈر کا آغاز کیا جائے. صحابہ نے مختلف مشورے دیے. بعض صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے آغاز کیا جائے جب آپ نبی بنے. بعض نے کہا آپ کی ولادت سے آغاز کیا جائے. بعض نے کہا آپ کی وفات سے آغاز کیا جائے. اور بعض صحابہ نے یہ کہا کہ ہجرت کے واقعے سے اس کیلنڈر کا آغاز کیا جائے. تو تمام مشورے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو فیصلہ کیا وہ یہی کیا کہ ہجرت کی جو تاریخ ہے، ہجرت کو جو واقعہ ہے، وہیں سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا جائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا الہجرت فرقت بین الحق والباطل، کہ ہجرت کے واقعے نے حق اور باطل کے درمیان فرق واضح کر دیا تھا. لہٰذا مناسب یہ ہے کہ جو کیلنڈر بنایا جائے، اسلامی کیلنڈر کی جو آغاز کیا جائے، وہ ہجری تاریخ سے، ہجری واقعے سے آغاز کیا جائے. تو یہ اس کا پس منظر ہوا. اس کے بعد دوسرا سوال یہ ہے کہ ہجری کیلنڈر کا جو آغاز ہوا وہ ماہ محرم سے ہوا. پہلا مہینہ محرم کا مہینہ ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت ربیع الاول کے مہینے میں کی. آپ نے جو ہجرت کی وہ ربیع الاول کے مہینے میں کی. تو کیوں محرم الحرام کو پہلا مہینہ، اسلامی پہلا مہینہ قرار دیا؟ تو اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ سے جو بیعت کی تھی، بیعت عقبہ، وہ ذی الحجہ کے مہینے میں کی تھی. اور پوری پلاننگ جو مدینہ جانے کی ہوئی وہ ذی الحجہ کے مہینے میں ہوئی. حج کے موسم میں وہ مدینہ آتے تھے، تب اس وقت حج کے موسم میں یہ پلان بنا تھا، اور پورا عزم اور ارادہ یہ تھا کہ ذی الحجہ کے بعد محرم کے مہینے میں مدینہ کی ہجرت کرنا ہے. اس لیے صحابہ کرام نے یہ مناسب سمجھا اور یہ فیصلہ لیا کہ محرم الحرام کو اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ قرار دیا جائے گا. اور بھی بہت سی وجوہات بیان کی جاتی ہے کہ حج کے بعد کا پہلا مہینہ تھا، حرمت والا مہینہ تھا، فضیلت والا مہینہ تھا. اس لیے اسلامی مہینے کا پہلا کیلنڈر، اسلامی کیلنڈر کا جو پہلا مہینہ ہے وہ محرم الحرام کو بنایا. اور حکمت کیا تھی ہجری کیلنڈر کو، ہجرت کے واقعے کو کیلنڈر کے آغاز یا سال کے آغاز کا بنانے کا حکمت کیا تھی؟ تو حکمت یہ تھی کہ یہ جو ہجرت کا واقعہ تھا، یہ جو ہجرت کا حادثہ تھا، یہ صرف مکہ سے مدینے کا سفر نہیں تھا. یہ کوئی ایک سفر نہیں تھا، کوئی ایک ٹور نہیں تھا، یہ کچھ دن کا قیام نہیں تھا، بلکہ یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا سفر تھا. یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ایک قدم تھا، اور اسلامی ریاست کے قیام کا یہ پہلا قدم تھا. مدینہ میں آپ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں واضح مکمل اسلامی ریاست قائم ہوئی، اور
اس لیے بھی رکھا گیا ہجری سال کو، ہجری واقعے کو بنیاد بنائی گئی تاکہ دنیا کے مسلمان اس واقعے کو یاد رکھیں، اور جب بھی نیا سال آئے تو ہجرت کے پیچھے جو اسباق ہیں، ہجرت کے پیچھے جو قربانیاں ہیں، ہجرت کے پیچھے جو بھی اسلامی تعلیمات ہم کو ملتی ہے، وہ ان تعلیمات کو ہم یاد کریں اور ان تعلیمات کے حوالے سے ہم اپنی زندگی کو گزاریں۔ میرے بھائیو، قرآن و حدیث میں ہجرت کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اللہ کے لیے وطن کو چھوڑنا، دین کے لیے اپنا گھر بار چھوڑنا اور کسی دوسرے علاقے اور دوسرے وطن میں ہجرت کرنا، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، دین کی بلندی کے لیے، اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے، یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت عظیم عمل ہے اور بہت بڑی قربانی ہے۔ اپنا وطن چھوڑنا، اپنا گھر چھوڑنا، اپنا ملک چھوڑنا، بعض مرحلے میں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑنا اور اپنی پسندیدہ جگہ چھوڑ کر ایک نئی آبادی، ایک نئے علاقے میں، ایک نئی بستی میں، ایک نئے لوگوں میں جا کر بسنا، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ معمولی کام نہیں ہے، معمولی قربانی نہیں ہے۔ فرمایا رب کریم نے ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم، کہ جو لوگ اللہ کے لیے ہجرت کرتے ہیں، اللہ کے لیے جہاد کرتے ہیں، انہیں اللہ رب العالمین کی رحمتوں سے امید رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ان پر اپنی رحمتیں نازل کرے گا، اور یہ ہجرت مغفرت اور رزق کا ذریعہ ہے۔ ہجرت کے ذریعے اللہ تعالیٰ مغفرت کرتا ہے اور رزق عطا کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ مہاجر نئی آبادی میں جائے گا تو اس کو پریشانیاں ہوں گی، ایسا نہیں کہ اس کو کوئی چیز ملے گی نہیں، اس کو رزق نہیں ملے گا، اس کو کھانے کے وسائل نہیں ملیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، کہ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بہت زیادہ رزق عطا کرے گا، بہت زیادہ کشادگی اللہ تعالیٰ اس کو دے گا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا الہجرت تہدم ما کان قبلہا، کہ ہجرت کے ذریعے سے اللہ رب العالمین پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جو آدمی ہجرت کرتا ہے اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے، اپنے وطن کو چھوڑ کر دوسرے وطن میں جا کر قیام کرتا ہے دین کے لیے، اللہ رب العالمین اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں مہاجر صحابہ کی کتنی اہمیت ہے۔ مہاجرین صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ تو یہ ہجرت بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا عمل ہے، اور یہ انبیاء کا مشن ہے۔ تمام انبیاء، بہت سارے انبیاء کرام نے دین کی خاطر، اللہ کے کلمے کے خاطر اپنے ملک کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا گھر چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا، اپنے بیوی بچے کو ایک ویران جگہ میں چھوڑ دیا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کی، اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کی اور اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ میرے بھائیوں، یہ ہجرت کا جو واقعہ ہے یہ ہمیں بہت کچھ یاد دلاتا ہے۔ ہجرت کا جو واقعہ ہے صرف ایک کہانی اور ایک قصہ اور ایک اسٹوری نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوست حضرت ابو بکر کے ساتھ مکہ سے مدینہ ہجرت کی، یہ واقعہ ہوا، یہ مراحل آئے، غار ثور میں رکا، یہ ہوا۔ یہ کوئی اسٹوری اور کوئی واقعہ محض نہیں ہے، یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا سفر تھا، یہ حق اور باطل کو واضح کرنے والا سفر تھا، اسلامی ریاست کا قیام کا ذریعہ یہ واقعہ بنا۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو مدینے سے اسلام کا نور، دین کا نور پوری دنیا کے اندر پھیلا، اور لوگ اسلام کے اندر جوگ در جوگ داخل ہونے لگے۔ تو یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، اور یہ واقعہ اپنے اندر بہت سارے پیغام رکھتا ہے، بہت سارے میسج رکھتا ہے۔ چند پیغامات اور چند میسج میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، ان پیغامات کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ جب بھی یہ سال شروع ہو، جب بھی ہجرت کی بات آئے، جب بھی ہجرت کا واقعہ آئے، یاد آئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیچھے آپ کے صحابہ نے جو جو قربانیاں دی، ان قربانیوں کو ہم یاد رکھیں اور اپنی زندگی میں بھی اسی طرح قربانی دینے کی، دین کے لیے، اللہ کے لیے، اسلام کے لیے اسی طرح قربانی دینے کی ہم کوشش کریں۔ پہلا سبق جو ہجرت کے واقعے سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ دین، ایمان اور عقیدے کی حفاظت ہمیں کرنا چاہیے۔ ہجرت کیوں ہوئی؟
ہجرت کیوں کیا جاتا ہے؟ جس علاقے میں، جس محلے میں، جس بستی میں، جس ملک میں اسلام پر عمل مشکل ہو جاتا ہے، دین پر عمل مشکل ہو جاتا ہے، اس علاقے سے دوسرے ملک کی طرف ہجرت کی جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کی، وہ اس کا مقصد یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے دین کی حفاظت کرنا ہے، اپنے عقیدے کی حفاظت کرنا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے، اور اس کے لیے قربانی پیش کرنا ہے۔ دین کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کرنا ہے۔ اپنا وطن چھوڑنا پڑے چھوڑ دیں، اپنا ملک چھوڑنا پڑے چھوڑ دیں، اپنا علاقہ چھوڑنا پڑے چھوڑ دیں، لیکن دین، ایمان اور اسلام کے معاملے میں کسی طرح کی کوئی کمپرومائز ہمیں اور آپ کو کرنا نہیں ہے۔ یہ سبق ہمیں ہجرت کے واقعے سے ملتا ہے کہ اگر دین پر خطرہ آ رہا ہے، اسلام پر خطرہ آ رہا ہے، تو ہمیں اس علاقے کو، اس جگہ کو چھوڑنا ہے، ایسے ماحول کو چھوڑنا ہے، ایسے کلچر کو چھوڑنا ہے، ایسی سوسائٹی کو چھوڑنا ہے، ایسی دوستی کو چھوڑنا ہے، ایسے رشتہ داروں سے اپنے آپ کو دوری بنانا ہے جو آپ کو دین سے دور کریں، ایسی صحبت سے دور رہنا ہے جو آپ کو دین سے دور کرے، جو آپ کو حق سے دور کرے، جو آپ کو گمراہی کی طرف لے جائے۔ یہ ہجرت کا پہلا سبق اور پہلا پیغام ہے کہ ہمیں کسی حال میں بھی، کسی صورت میں بھی سب سے مقدم، سب سے اوپر جو ہدف اور ٹارگٹ ہمارا ہونا چاہیے وہ دین، عقیدے اور ایمان کی حفاظت ہونا چاہیے، چاہے اس کے لیے ہمیں جو قربانی پیش کرنی پڑے۔ یہ پہلا سبق دین ہجرت سے ہمیں ملتا ہے۔ دوسرا سبق یہ کہ دین کی حفاظت کے لیے، دین کو بچانے کے لیے ہمیں قربانی پیش کرنا ہے۔ دین کی حفاظت کے لیے ہمیں قربانی پیش کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو چھوڑ دیا، آپ کا وطن تھا، آپ کی سرزمین تھی، آپ کی ولادت وہیں ہوئی، آپ کی پرورش وہیں ہوئی، آپ وہیں بڑے ہوئے، آپ کو وہیں پر نبوت ملی، بیت اللہ وہیں پر ہے، کعبۃ اللہ وہیں پر ہے، ارض اللہ ہے، بہترین جگہ ہے، اللہ کی محبوب زمین ہے۔ لیکن دین کا مسئلہ جب آیا، دین کی حفاظت کا جب مسئلہ آیا، ایمان اور عقیدے کی حفاظت کا مسئلہ جب آیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وطن چھوڑ دیا، اپنی زمین چھوڑ دی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا مکہ سے نکلتے وقت کہ یہ زمین مجھے بہت محبوب ہے، یہ زمین بہت پاک زمین ہے، یہ اللہ کی محبوب زمین ہے، میں اس ملک سے، اس زمین سے نہیں نکلتا اگر یہاں کے لوگ مجھے نہیں نکالتے۔ تو آپ کو درد تھا، آپ کو تکلیف تھی، پتہ یہ چلا کہ ہمیں اپنی پسندیدہ چیزوں کی قربانی دینا پڑے گا دین کے لیے، ایمان کے لیے۔ یہ ہجرت کا دوسرا سبق ہے۔ اور صحابہ نے کیا قربانیاں دی؟ ایک صحابیہ مکہ سے جا رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں، ام سلمہ رضی اللہ عنہ مہاجرہ تھیں، اپنے بچے اور اپنے شوہر کے ساتھ ہجرت کر کے جا رہی ہیں۔ مکہ والوں نے ان کے شوہر سے کیا کہا؟ ان کے قبیلے کے لوگوں نے ان کے شوہر سے کیا کہا؟ تمہیں جانا ہے جاؤ، یہ بچی ہمارے قبیلے کی ہے اور اس سے ہونے والا بچہ بھی ہمارے قبیلے کا، اسے مت لے کر جاؤ۔ ایک شوہر کو، ایک باپ کو اس کے بچے اور بیوی سے الگ کر دیا۔ بیوی رو رہی ہے، شوہر رو رہے ہیں، بچے رو رہے ہیں، لیکن مکہ والوں نے جانے نہیں دیا، اور انہوں نے بھی ہجرت کے سامنے اپنے بیوی بچوں کو ترجیح نہیں دی۔ پتہ یہ چلا کہ دین کا معاملہ اگر آ جائے، اسلام اور ایمان اور عقیدے کا معاملہ اگر آ جائے، تو بیوی بچے کے سامنے دین اور اسلام کو قربان نہیں کرنا ہے۔ کہ بیوی بچے کسی غیر دینی اور غیر شرعی مسئلے کے لیے ضد کر رہے ہیں تو آپ اس کو مان جائیں کہ بیوی اور بچے، اگر بیوی اور بچے برتھ ڈے منانے بول رہے ہیں، بیوی بچے کسی اور غیر شرعی کام کے لیے بول رہے ہیں، یا کوئی اور مسئلہ ہو، ہجرت ہمیں سبق دیتی ہے کہ دین مقدم ہونا چاہیے، بیوی بچے قربان ہو جائیں۔ تو صحابہ نے قربانی دی۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ اپنے مال کے ساتھ جا رہے تھے، مکہ والوں نے ان کا مال چھین لیا، کہا یہ مال تم نے مکے میں کمایا ہے، جانا ہے جاؤ، لیکن یہ مال لے کر تم مدینہ نہیں جا سکتے۔ تو دین کے لیے قربانی یہ ہجرت ہمیں سکھاتی ہے۔ اسی طرح تیسرا سبق جو ہمیں ہجرت سے ملتا ہے وہ یہ کہ اللہ کے لیے
دین کے معاملے میں یا دنیا کے معاملے میں ہجرت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کوئی بھی کام کرنا اس سے پہلے پلاننگ کرنی ہے، منصوبہ بندی کرنی ہے، بہترین پلان بنانا ہے اور بہترین وسائل کا انتظام کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہجرت کا واقعہ اس کو آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے پہلے ماحول بنایا، مدینہ جانا تھا ہجرت کر کے، بیعت عقبہ کی انصار کے ساتھ، ان کے ساتھ بیعت کی، ڈیل کی، ان سے اپنے جان اور مال کی حفاظت کی ذمہ داری لی، وعدہ لیا اور پورا ماحول سمجھا، صحابہ کو مدینہ بھیجا تاکہ وہاں پر لوگوں کی تربیت کریں، پھر علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر سلایا اور کفار کو دھوکہ دیا۔ حضرت ابو بکر کے ساتھ ہجرت کی، راستے میں صحابیات نے زیادہ راہ تیار کیا، راستہ بتانے والا ایک مشرک اور کافر تھا کیونکہ وہ راستے کا ماہر تھا۔ بہترین پلاننگ، چرواہا رات میں بکریوں کے ذریعے پیر کے نشان کو مٹا دیتا تھا، تو پوری پلاننگ تھی۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا لڑکا وہ آ کر رات کو پورے دن میں جو خبر ہوتی تھی وہ خبر ان کو بتاتے تھے۔ تو یہ ہجرت کا واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ کوئی کام کرنا ہے تو بنا منصوبہ بندی کے نہیں کرنا ہے، وسائل اختیار کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر نے بہترین اونٹ تیار کی، اس کے بعد سفر کیا۔ تو جو بھی کام ہمیں کرنا ہے اس کے پیچھے منصوبہ بندی ہونا چاہیے، پلاننگ ہونا چاہیے، وسائل کا انتظام ہونا چاہیے۔ ایسے نہیں کہ صرف اللہ رب العالمین سب کچھ کرنے والا ہے یہ کہہ کر کام۔ اسی طرح ہجرت کا واقعہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ پر توکل ہونا چاہیے، اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر جب غار میں تھے، غار ثور میں تھے، دشمن بہت زیادہ قریب آ گئے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ دشمن ہمیں پکڑ لیں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں۔ تو اللہ رب العالمین پر بھروسہ، یہ ہجرت کا ایک سبق ہے، ہجرت کا یہ پیغام ہے۔ اسی طرح ہجرت کا ایک سبق اخوت و بھائی چارہ ہے، اتحاد ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب مہاجرین سفر کر کے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو مہاجرین اور انصار صحابہ میں کیسی محبت تھی کہ انصار صحابہ نے اپنا سب کچھ دے دیا، مہاجرین صحابہ کو اپنا مال دیا، ایک ایک جن کے پاس زائد بیویاں تھیں ان کو طلاق دیا کہ ایک ایک بیوی لے لو نکاح کے لیے، تو سب کچھ قربان کر دیا۔ تو ہجرت کا یہ سبق ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہمارے درمیان اخوت و بھائی چارہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح ہجرت کا ایک بہت بڑا سبق خودداری ہے۔ یہ ہجرت کا پیغام ہے کہ ہمارے اندر خودداری ہونا چاہیے، دوسروں سے مانگنا اور سوال کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت کرنی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے 2 اونٹنی تیار کیا، لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، کہا کہ میں نے آپ کے لیے تیار کیا ہے، آپ اس کے ذریعے ہجرت کا سفر کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ میں اس کے ذریعے سے ہجرت کروں گا، سفر کروں گا، لیکن یہ اونٹنی میں قیمت کے ذریعے خریدوں گا، مال کے ذریعے خریدوں گا، ایسے ہی نہیں لوں گا۔ تو ہمارے اندر ہجرت کا یہ پیغام ہے کہ ہمارے اندر بھی خودداری ہونا چاہیے، دوسروں سے لالچ نہیں ہونا چاہیے ہمارے اندر کہ یہ مل جائے وہ مل جائے، تملک اور چاپلوسی نہیں ہونا چاہیے، حق بات کہنے کی جرأت اور ہمت ہونا چاہیے ہمارے اندر۔ اور صحابہ کے تعلق سے آتا ہے کہ صحابہ اگر سفر کرتے تھے، اونٹنی پر ہوتے تھے، اگر ان کی چھڑی گر جاتی تھی تو وہ اپنی چھڑی کسی سے مانگتے نہیں تھے کہ میری چھڑی اٹھا کر دے دو، خودداری اس قدر تھی۔ تو یہ اسباق ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ ہجرت کا سبق ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمارے اندر خودداری بھی ہونا چاہیے۔ اسی طرح بہت سارے اسباق ہیں، بہت سارا میسج ہے جو ہجرت کے واقعے کے ذریعے ہمیں ملتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، صحابہ کی سیرت کو پڑھیں، انبیاء کی سیرت کو پڑھیں، اور اس کے پیچھے جو اسباق ہیں، جو پیغام ہے، جو میسج ہے، ان کو سمجھیں اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اور جب بھی موقع آئے دین کے لیے، ایمان کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تو ہمیں کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم میں جو لوگ بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرما دے، ہم میں جو لوگ قرض دار ان کے قرض کی ادائیگی کروا دے، ہم میں جو لوگ پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہے، مظلوم ہے، اللہ تعالیٰ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اور جو بھی ظالم مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، چاہے وہ فلسطین اور غزہ میں ہو، ہمارے ملک میں ہو، اللہ تعالیٰ تو ظالموں کو تباہ و برباد کر دے۔ جو لوگ ہم میں سے لوگ بے روزگار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے روزگار کے مسائل حل کروا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔